अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे माल को पाक करती है और हमारे माशरे को मजबूत बनाती है, और वो है ज़कात। जी हाँ, मैं ज़कात के बारे में आज इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। क्या हम वाकई ज़कात की अहमियत को समझते हैं? क्या हम सही तरीक़े से अपनी ज़कात को अदा करते हैं? आइए आज हम इस मौजू को तफसील से समझते हैं। ज़कात की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान मजीद में बार बार नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आया है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये इस बात की दलील है कि ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के बुनियादी 5 चीज़ें हैं और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर मबनी है, जिनमें ज़कात भी शामिल है। ये सिर्फ माली इबादत नहीं बल्कि ईमान का एक तकाज़ा है। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है और कुरान मजीद में बार बार ज़कात का जिक्र आया है और ज़कात ईमान का एक हिस्सा है। आइए अब हम जानेंगे कि ज़कात क्या है और किस पर फ़र्ज़ होती है और कब फ़र्ज़ होती है। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास निसाब के बराबर माल हो और वो माल एक क़मरी साल तक मौजूद रहे, यानी कि उस माल पर 1 साल पूरा मुकम्मल हो, उस पर ज़कात देना वाजिब है। आइए अब हम जानते हैं निसाब क्या है। निसाब यानी कि सोना तकरीबन 58.5 ग्राम होना, 8.5 तोले सोना होना चाहिए, 87.5 ग्राम, या चांदी तकरीबन 612 ग्राम के बराबर माल आपके पास होना चाहिए, या फिर चांदी हो। ऐसे माल पर 2.5% 2.5 ज़कात अदा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपये हिस्सा है तो इसका 2,500 रुपया ज़कात होगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपये मौजूद हों तो इसका वो 1 लाख रुपये पर 2,500 रुपये उसकी ज़कात वाजिब होगी। आइए अब हम ज़कात के बारे में जानेंगे कि किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात मुस्तकीन अफराद को दी जा सकती है, जैसा कि गरीब, मिस्किन, कर्ज़दार, मुसाफिर और जो माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उन पर ज़कात देना लाजमी है। ज़कात अपने वालिदैन और औलाद को, शौहर को या बीवी को नहीं दी जा सकती, यानी कि शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपनी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। आइए अब हम जानेंगे ज़कात के रूहानी और माशरती फ़वाइद। ज़कात दिल को बुख्ल से पाक करती है, ये माल में बरकत का सबब बनती है, माशरे में गुर्बत को ख़त्म करती है और मोहब्बत को फ़रोग़ देती है। जब अमीर अपना हिस्सा अदा करते हैं तो गरीब की दुआएं इनके हक़ में निकलती है। अब जानेंगे हम ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम। कुरान में सख्त तंबीह आती है उन लोगों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते। माल अल्लाह की अमानत है और इसका हक़ अदा करना ज़रूरी है, तो हमें चाहिए कि हम इस फ़र्ज़ में कोताही ना करें। सोचें, आपकी ज़कात किसी यतीम को तालीम का सबब बन सकती है, किसी बीमारी के इलाज का ज़रिया बन सकती है, किसी भूखे के लिए खाने का इंतज़ाम बन सकती हैं। रमज़ान में ज़कात की अहमियत। रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है।
اس مہینے میں زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب کا سبب مانا جاتا ہے، اس لیے لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا فرض رکن ہے۔ نماز اور روزے کے بعد یہ مال کی پاکیزگی اور غریبوں کی مدد کے لیے دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ سال بھر اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اور وہ مال 1 سال تک آپ کے پاس رہے تو اس پر 2.5% یعنی کہ 1/4 حصہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی کہ 40 میں سے 1 حصہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوگا؟ نصاب سونا یا چاندی کے حساب سے نکلتا ہے۔ سونا 8.5 تولے سونا ہونا چاہیے یا پھر اس سے بھی زیادہ بھی ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور چاندی 612 گرام۔ اب ہم جانیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے۔ قرآن میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلا غریب یا فقیر، دوسرا ضرورت مند مسکین، اور تیسرا قرضدار، اور چوتھا مسافر، پانچواں اللہ کے راستے میں۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں دینا چاہیے؟ ہم جس سے پیدا ہوئے ہوں اور ہم سے جو پیدا ہوئے ہوں، جیسا کہ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، اولاد اور شوہر اور بیوی کو۔ نہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ بیوی اپنی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اب ہم کو رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا کیوں چاہیے؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ پورے سال بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اگر 1 سال آپ کے مال پر ہو گیا ہو تو اسے زکوٰۃ دینا لازمی ہے، کیونکہ رمضان میں مستحقین کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ضرورت مند زیادہ رہتے ہیں، اور افطار اور عید کی خوشیوں میں مستحقین اور ضرورت مند کو رمضان میں زکوٰۃ دیں تو ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا فرض رکن ہے۔ یہ صرف چیریٹی نہیں ہے بلکہ فرض عبادت بھی ہے، اور جب ہم خیرات دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اور زیادہ برکت دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اسلام میں زکوٰۃ کا مطلب صرف غریبوں کی مدد نہیں بلکہ مال کو حلال اور پاک کرنا بتایا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس مال میں سے ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، جو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اور اسے وہ سانپ کاٹے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انسان سونا اور چاندی جمع کرتا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ماتھے، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور وہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسے پھر سے گرم کیا جائے گا اور اسے وہ پھر سے داغا جائے گا، ریپیٹڈ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے اور اللہ نے امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حق مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کے نصاب تک پہنچ جائے اور آپ کے مال پر 1 سال گزر جائے تو اس کو رکھے ہوئے تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ 1 لاکھ کے اوپر 2.5% یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے، یعنی کہ 2,500 روپے۔ اب جانیں گے ہم زکوٰۃ دینے کے روحانی فائدے۔ مال میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے اور معاشرے میں برابری کا درجہ ملتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ ملتا ہے اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو تو سوچے کہ زکوٰۃ کا دینا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور دوسرا حصہ مومنوں کو دے اور تیسرا حصہ مدرسے میں یعنی کہ جو دینی تعلیم کے لیے چل رہے ہیں وہاں دے تاکہ آپ کی زکوٰۃ سب تک پہنچے۔ عربی میں زکوٰۃ کا مطلب ہے ٹو پیوریفائی، ٹو کلین۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کی ویلتھ پیوریفائی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضامندی شامل ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنے زکوٰۃ صحیح حساب کے ساتھ اور صحیح مستحقین تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے اور ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔